إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں، وہ پیاری ذات ہے جن سے بہتر، جن سے افضل نہ کائنات میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جہنم کی آگ سے بچا کر، اللہ کی جنت کی راہ دکھلا کر، جنت میں پہنچنے کے گر سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ جنت میں کیسے جایا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ راز جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی کہ جس کے دامن سے جو لگا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا، پھر اسی پہ رہا اور اسی پہ اس کی موت واقع ہوئی، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو پایا، پھر وہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ پاتا ہے۔ آج ضرورت ہے دوبارہ کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ ضرورت ہے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضل اور شان کو، آپ کی عزت اور مقام کو پھر دنیا والوں کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے اکثریت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ناواقف ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام سے ناواقف ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتوں کو توڑ چکی ہے۔ کسی نے کسی شیخ و مرشد کو اپنے لیے رہبر سمجھ لیا، کسی نے کسی امام و حضرت کے اقوال کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھ لیا۔ اکثریت نہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو حرف آخر سمجھتی ہے، بلکہ اپنے اپنے گھڑ لیے، اپنے اپنے بزرگ بنا لیے، اپنے اپنے آئمہ کو ایجاد کر لیا اور لوگوں کو بلانے لگے اپنے پیروں کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے شیخ کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے مرشد کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے حضرت کی طرف۔ وہ شیخ و حضرت، وہ امام و مرشد جس کی معصومیت کا اعلان عرش والے اللہ نے نہیں کیا، جس کو امام اللہ نے نہیں بنایا، جس کو لوگوں کی ہدایت کا سبب، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ لوگوں نے خود تراشے، اپنے حضرت تراشے، اپنے بزرگ تراشے،
اپنے شیخ و مرشد کی شان کو اتنا بڑھایا کہ انہیں مصطفیٰ کی شان سے بلند کر دکھایا۔ ایک پیر صاحب شیخ کی غیرت کو یاد کرواتے ہوئے ایک اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہماری ایک مریدنی ہم سے محبت کرنے والی، وہ کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی۔ پیر کی مریدنی کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی۔ اور اذان اچھی کیوں نہیں لگتی؟ کہا اذان اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اس اذان میں میرے شیخ کا نام نہیں آتا۔ اور باتفاق اولیاء کے ہے، بالاتفاق فنا فی شیخ، گم ہو جانا۔ بعض اتنے فنا ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں آتے ہیں، پھر غلط فہمی آج سے دور ہوتی ہے۔ ضرور ہو جاتا ہے بعضوں کو سے تمہاری کسی محبت والی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم تو کہتی مجھے اذان پسند نہیں آتی، مجھے اذان پسند نہیں آتی، اس میں شیخ کا نام کیوں نہیں؟ یہ فنا فی شیخ کہتے شیخ کا نام ہونا چاہیے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو فنا فی شیخ، اپنے پیروں فقیروں کی شانوں کو بڑھانے والوں، اپنے حضرت و امام کی شان کو بلند کرنے والوں، کاش تم نے ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہوتا۔ ضرورت ہے سیرت النبی کے درس کو پھر یاد کروایا جائے۔ ضرورت ہے وہ پیشانییں جو مصطفیٰ سے رشتے توڑ کر اغیاروں سے جوڑ چکی ہیں، ان کو پھر فاطمہ کے بابا کی شان یاد دلائی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے بے بہا معجزات سے نوازا۔ معجزہ وہ عمل، وہ کام جو فطرت نہ ہو، جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہو۔ معجزہ جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو، اللہ جب نبی کے ہاتھ میں دکھاتا ہے ایسا عمل جو قانون فطرت نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے اللہ نے کتنے معجزات سے نوازا، آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے چند معجزات، تاکہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی شان، آپ کے مقام، آپ کی عزت کا، آپ کے فضل کا، آپ کے مرتبے کا علم ہو، یقین ہو، اور پھر اس یقین ہونے کے بعد کائنات کے ہر آدمی سے رشتہ توڑ کر محمد سے رشتہ جوڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا سفر۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں۔ آذان سے پہلے آپ نے سنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ قرآن اس عقیدے کا رد کرتا ہے، کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اپنے بندے کو، نور کو نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بشر ہیں، آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حطیم میں لیٹا ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر میرے دل کو نکالا، سونے کی ایک تشت لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، اور پھر میرے دل کو اس سے دھویا اور پہلے کی طرح دوبارہ اسے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا
اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس جانور پہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پیارے نبی جانور پہ سوار ہیں، جنتی براق پہ سوار ہیں، اور جبرائیل خادم بن کر مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بشر کی شان کم ہے، پیارے نبی کو نور کہیں گے تو شان بڑھے گی، نوری نہیں مانیں گے تو شان نہیں بڑھے گی، وہ اس معراج کے سفر پہ غور کرے کہ پیارے حبیب سوار ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل مہار پکڑ کے کھڑا ہے۔ عزت کس کی ہوتی ہے، جو سوار ہو یا خادم ہو؟ سوار کی عزت ہے، مصطفیٰ سوار ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا خادم بنا ہوا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ لوگوں کے جمع غفیر کو آپ نے دیکھا، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انبیاء کی جماعت ہے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے۔ میرے نبی کریم کو چھوڑ کر، پیارے حبیب کو چھوڑ کر، مصطفیٰ علیہ السلام سے رشتہ توڑ کر، پیروں فقیروں بزرگوں اماموں کی اندھی تقلید کرنے والوں، تم نے کس کی امامت کو ترک کیا ہے؟ جو صرف میرے اور آپ کے امام نہیں، سابقہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آنے والوں کے ہی امام نہیں، جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ نماز کی انتظار ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں آدم صفی اللہ، جہاں ابراہیم خلیل اللہ، جہاں اسماعیل ذبیح اللہ، جہاں موسیٰ کلیم اللہ، جہاں عیسیٰ روح اللہ ہو، وہاں امام کون بنے گا؟ جبرائیل مصطفیٰ کو کندھے سے پکڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہیں، جس جگہ پر محمد الرسول اللہ موجود ہو وہاں پہ کوئی اور امام بن سکتا؟ یہ پیارے نبی کا شان، یہ پیارے نبی کا مقام، یہ پیارے نبی کی عزت، یہ پیارے نبی کا شرف۔ ہمیں وہ امام پسند نہیں آئے جو ہمارے جیسے عام انسانوں کے امام نہیں، انبیاء کے بھی امام تھے۔ ہم نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی امامت کے گن گانے شروع کر دیے اور ترک کر دیا امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے کو۔ ان کی امامت پہ راضی نہ ہوئے اور اس کے بعد کسی نے 12 کو تلاش کر لیا، کسی نے کسی کو تلاش کر لیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنے والا نگران فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل ہوں۔ پوچھتا ہے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے آپ کو انہی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے خوش آمدید، مبارک ہو آپ کا آنا، کتنے ہی بابرکت مہمان ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بابا ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ پیارے نبی سلام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، پیارا بیٹا اور پیارے نبی تمہیں مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر مصطفیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا فرشتے سے پھر وہی مکالمہ ہوتا ہے۔ وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو سلام کہیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہا جاتا ہے۔ پیارے حبیب سلام کہتے ہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام، پیارے نبی اور پیارے بھائی کا جواب کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں انہیں سلام کہیے۔ پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں، وہ وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید پیارے بھائی اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد
پیارے حبیب جب آگے گزرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ نبی، یہ وہ ہے جو آئے تو میرے بعد، ان کو بھیجا گیا میرے بعد مبعوث کیا گیا، لیکن ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی. اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یہ مبعوث تو میرے بعد ہوئے، لیکن ان کی امت کی تعداد میری امت سے بڑھ جائے گی. جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پھر 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، ان کو سلام کیجئے. آپ نے انہیں سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا. جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی. باطنی نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی نہریں، یہ میں نے اس مقام پہ دیکھی. پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المعمور کو کیا گیا. وہاں 1 گلاس میں شراب، 1 گلاس میں دودھ اور 1 گلاس میں شہد پیش کیا گیا. میں نے دودھ والا گلاس لے لیا. جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہی فطرت ہے، آپ بھی فطرت پر ہو اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے. پھر پیارے حبیب علیہ السلام پر 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی. باقی احکامات دنیا میں بھیجے گئے اور جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو پیارے حبیب کو بلایا گیا. یہ تحفہ اتنا عظیم ہے، یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئی. کہا میں واپس آیا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا. انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. کہنے لگے مجھے آپ سے پہلے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے، تلخ حقیقت بنی اسرائیل کی میں دیکھ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے. جائیے اپنے رب کے پاس دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی، 10 نمازیں کم کر دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ نے پھر پوچھا، آپ نے کہا 10 کم ہوگی. کہا نہیں دوبارہ جائیے اور درخواست کیجئے. آپ نے پھر اور درخواست کی اور اس طرح 5 نمازیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرض کی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، کہا کیا رہا؟ کہا 5 نمازیں 50 سے کم کرتے کرتے اللہ نے رحمت کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے میری امت پر اب 5 رہنے دی. کہا مجھے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ جائیے اس 5 کے اندر بھی کچھ تخفیف کی درخواست دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اس پر راضی ہو گیا. میں بہت دفعہ گیا اور اللہ کے حضور میں نے درخواستیں پیش کی، لیکن اب مجھے حیا آتی ہے اور میں اسی پر راضی ہو جاتا ہوں. مالک کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے کہ یہ ہمارا حکم جاری ہو گیا. یہ بظاہر 5 ہیں لیکن جو 5 پڑھے گا اس کو اجر اللہ 50 کا ہی دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بظاہر 5 ہیں لیکن جو 5 نمازوں کو پڑھے گا، جو حکم 50 کا جاری ہوا تھا وہ اجر و ثواب میں باقی ہے. تم بظاہر 5 پڑھو گے لیکن اللہ سے اجر تمہیں 50 کا ہی ملتا رہے گا. پیارے حبیب علیہ السلام کے معجزات میں یہ بہت بڑا معجزہ. آپ کو اس زمین سے بیت المقدس لے جایا گیا رات کے 1 پہر میں، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، وہاں آپ نے ان کی جماعت کروائی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، انہوں نے نہ مانا، ٹھکرایا اس دعوت کو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی انہیں گھر بلا کے، کبھی گوشت کھلا کے، کبھی دودھ پلا کے، کبھی ان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرتے ہوئے انہیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل، کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے، کھلا ہوا معجزہ دکھائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور مالک کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا پہ ڈٹے ہوئے تھے، بجائے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس کو کھلا ہوا جادو قرار دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا ڈیمانڈ کی، ثبوت مانگا، آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے لیکن ہمیں کھلا ہوا معجزہ، واضح نشانی دکھائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھایا، اور کفار مکہ نے دیکھا ہیرا پہاڑ ان چاند کے 2 ٹکڑوں کی درمیان میں تھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کفار مکہ ڈٹے رہے اپنی اسی کفر پہ اور اپنی اس ہٹ درمی پہ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مینا میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ آپ نے یہ اتنی بڑی کھلی ہوئی نشانی اللہ کے حکم سے دکھائی، لیکن توحید کو نہ ماننے والے اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن سے محبت کرنا ایمان ہے، جن سے پیار کرنا ایمان ہے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ میرے جملے کو پھر غور سے سننا، جس دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے اس دل میں ایمان، ارے مصطفیٰ سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ کی مخلوق مصطفیٰ سے پیار کرتی تھی، پتھر پیارے نبی سے پیار کرتے تھے، لکڑی کے تنے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم نبی سے پیار کریں۔ اور یہاں میرے نبی کی محبت کی کہانیاں اللہ کی مخلوق میں کیسے بکھری ہوئی سنیے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے حبیب خطبہ ارشاد فرماتے، لکڑی کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر پھر آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ دیا اور خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ منبر پہ تشریف لے گئے، وہ لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے صحابہ کے سامنے رونے لگ گیا۔ یہ پیارے نبی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ لکڑی کا ایک تنا جس سے ٹیک لگا کر مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے بھی محمد علیہ السلام کی جدائی برداشت، وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، اس کے قریب آئے، اس پہ ہاتھ پھیرا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ منبر سے اتر کر آئے اور اسے گلے سے لگایا، اسے ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ اس لکڑی کے بے جان تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے بچوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا، اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ لکڑی کے اس تنے کی رسول اللہ سے محبت کا کیا کہنا، پیارے نبی کے پیار کا کیا کہنا کہ آپ کی جدائی کو یہ برداشت نہیں کر سکا۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے مسلمانوں، پیارے نبی سے بے وفائی کرنے والوں، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر
غیروں کے طریقے پہ اپنی نمازوں کے طریقوں کو بدل لینے والوں، حدیث رسول کو سننے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ جس پیر صاحب کا لڑ ہم نے پکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ کیا ہمارے دل میں بھی رسول اللہ کا پیار ہے؟ کہ ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی محبت ہے؟ پیارے نبی کی جدائی سے لکڑی کا تنا بچوں کی طرح بلک کے رو رہا ہے، مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا کے خاموش کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ ہماری محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ہمارے آوازے پہ غور کرنا۔ رب محمد کی قسم، ہماری ہاتھ میں مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ ہم کسی کی بات کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے، نہ کسی شیخ کی بات کو، نہ مرشد کی بات کو، نہ امام کی بات کو، ساری امامت کو قربان کرتے ہیں محمد کے قدموں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ایک ہی دعوت ہے، لوگوں سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی چراغ نہیں جلایا کرتا، محمد کے آنے کے بعد کسی اور بابے کی ضرورت نہیں رہتی صلی اللہ محمد علیہ السلام کے آنے کے بعد نہ کسی شیخ و مرشد کی، نہ حضرت و امام کی ضرورت ہے کہ اس کے ہر قول کو میں اپنے لیے حجت مانوں۔ اب یہاں پہ ڈنکا بجے گا تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کے ذمے قرض باقی تھا، میرے پاس سوائے کھجور کی کاشت کے اور کھجوروں کے آنے کی اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں قرض والوں کو ان کا قرض لوٹا دوں۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیارے حبیب علیہ السلام میرے ساتھ چلیے، میرے بابا نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، میرے پاس تو کھجوریں ہیں، اگر ان کھجوروں کو میں بانٹتا بھی رہوں تو کئی سال کی پیداوار چاہیے، اتنی کھجوروں کی ضرورت ہے، قرض والے اتنے زیادہ ہیں کہ کئی سال کی کھجوریں ہوں گی تو قرضہ پورا ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام ساتھ آئے، قرض والے نہ مانے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ آتے ہیں اور کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگاتے ہیں، پھر دوسرے ڈھیر کے پاس آئے، اس کے گرد بھی چکر لگایا، اور پھر آپ اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے جابر تولو اور جن کا قرضہ دینا ہے ان کی ادائیگی شروع کر دو۔ روایت کے پہلے الفاظ پہ غور کرنا، سیدنا جابر نے کیا کہا تھا کہ یہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھی کہ اگر اس سے قرضہ ادا کیا جائے تو کئی سال کی پیداوار چاہیے، پروڈکشن چاہیے تاکہ سب کا قرضہ ادا ہو۔ اب پیارے نبی کے معجزے پہ غور کرنا، آپ آئے، کھجوروں کے گرد چکر لگایا، دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگایا اور اس کے درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا جابر شروع کرو تولنا اور ان قرض والوں کا قرضہ دینا شروع کر دو۔ وہ فرماتے ہیں میں کھجوریں نکالتا رہتا اور قرض والوں کو دیتا رہتا، سب کا قرضہ ادا ہو گیا، کھجوریں ویسے ہی باقی رہ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام کائنات کی افضل ترین ہستی۔ اے پیارے بھائی، پھر پیارے نبی کے اس مقام کو سن کر آپ کا اور میرا حق یہ بنتا ہے آج کے بعد عہد کیجئے، نہ میں کسی امام کے لڑ لگتا ہوں، نہ کسی پیر و مرشد کے لڑ لگتا ہوں، مجھے تو بلال کا آقا محمد الرسول اللہ مل گیا ہے، کسی اور کی ضرورت۔ نماز پڑھنی ہے محمدی طریقے پہ، روزہ رکھنا ہے محمدی طریقے پہ، حج کرنا ہے محمدی طریقے پہ، طلاق کا معاملہ ہے محمدی طریقے پہ، نکاح کا ماجرا ہے محمدی طریقے پہ، زندگی کے ہر مسئلے میں میرے لیے آئیڈیل ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم معجزات کو اپنے لیے
اس سے ڈرتے ہو، حالانکہ ہم اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہے؟ تلاش کرو۔ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا، اس برتن میں رکھ دیا۔ اس برتن سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشموں سے ابلتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں کھانا کھاتے، کھانا اللہ کی تسبیحیں بیان کرتا اور ہم اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ کہ تھوڑا سا پانی جو ایک آدمی کے لیے بھی پورا نہ ہو، لیکن پیارے حبیب نے جب اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا تو اس سے اتنا پانی نکلا، فواروں کی طرح پانی پھوٹا کہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اور یہ بھی پیارے نبی کا معجزہ کہ کھانا تسبیح کیا کرتا تھا اور صحابہ اس تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے میری والدہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی آواز میں بڑی کمزوری تھی، جیسے آپ کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہو، بھوک کی شدت ہو، کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹیاں دی کہ میرے پاس تو جو کی یہ روٹیاں ہیں۔ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کہا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ کہا تھوڑی سی روٹیاں ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ، سب صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سے کہا اٹھو اٹھو اور تمہاری دعوت ہے کھانے پہ، چلو۔ کہا میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر والدہ سے کہا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند روٹیاں دی تھی، وہ تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور لوگوں یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہماری ہدایت کا منبع ہے، جن کے سامنے اگر کھانے کے لیے کچھ آتا تو اپنی فکر بعد میں کرتے، اپنے صحابہ کی فکر پہلے کرتے۔ آج اس مصطفیٰ کو چھوڑ کے جن پیروں فقیروں کے چنگل میں دنیا پھنس چکی ہے، ان کی حالت، پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ وہ بھی ایمان کی حالت میں ہے جو اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں، جو اپنے مریدوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، جن کے نیچے دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور ان کی نظر پھر بھی اپنے مریدوں کی جیب پہ ہوا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماننا ہے تو ایسے کو مانو، ماننا ہے تو ان کو مانو، پیچھے چلنا ہے تو اس ہستی کے پیچھے چلو۔ خبر ملتی ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، سارے صحابہ سے کہا چلو۔ انہوں نے آ کر دوڑ کر والدہ کو بتایا، والدہ کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نے تو خبر کر دی تھی نا کہ روٹیاں تھوڑی سی ہیں، اب باقی سب کو تو وہ بلا کر لا رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا وہ روٹیوں کو لے کر آؤ، وہ روٹیاں لائے گی، اس کو چورا بنایا گیا اور اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آدمی داخل ہو جائیں، 10 آدمی اندر آ جائیں اور آ کر کھانا کھائے، پیٹ بھرے اور باہر چلے جائیں۔ اس طرح 10 کے قریب صحابہ اندر آتے رہتے، کھانا کھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر لیا، کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ سب صحابہ کا پیٹ بھر گیا، سب نے کھا لیا۔ اور ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی، 70 یا 80 کے قریب۔ تمام کے تمام صحابہ ان چند روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے، کھانا کم نہیں ہوا، وہی کھانا پھر سیدنا انس کے گھر والوں نے کھایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو عزت، جو مقام، جو شان، جو فضل آپ کو ملا ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 تھی، حدیبیہ کے کنویں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا،
اس میں تھوڑا سا پانی تھا، ہم نے اتنا پانی کھینچا اس کنویں سے کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ رہا۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ حدیبیہ کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ، وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ پیارے نبی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی اور اس تھوڑے سے پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور کلی کر کے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں، منہ کی کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ کہا اس پانی کا اندر جانے کی دیر تھی، صحابہ فرماتے ہیں کنواں کناروں تک بھر گیا، کنویں کے اندر پانی بھر آیا، امڈ آیا۔ 1400 صحابہ نے بھی پیا اور صحابہ کے سارے ساتھ جو جانور موجود تھے وہ بھی سیراب ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اب پیارے نبی کی احادیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے۔ زندگی کا ہر مسئلہ، وہ نماز کا مسئلہ ہو یا شادی کا، وہ مرنے کے بعد کے مسائل ہو یا پیدائش کے مسائل، وہ کسی امام و پیر و فقیر و حضرت کے اقوال پہ عمل نہیں ہو سکتا جہاں پر قول رسول مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ، آئیے صحیح بخاری کی اس روایت سے سنیے۔ سیدنا ابو سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت تھی؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھائی۔ 11 رکعت نماز پڑھی آپ نے، 11 رکعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھی۔ رمضان ہو تو تراویح کی نماز، رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ تہجد ہے یہ تراویح ہے، رات کی نماز رمضان میں یا غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ان کی کیفیت کے بارے میں کیا کہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے اور پھر 3 رکعت وتر ادا کرتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سو کیوں جاتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر ادا کرتے، وتر ادا کرنے سے پہلے نیند کر لیتے، سو جاتے۔ سیدہ کائنات پوچھتی ہیں آپ وتر کی ادائیگی سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، تنام عینی ولا ینام قلبی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں۔ کیا یہ دعویٰ کائنات کا کوئی اور پیر، فقیر، بابا، حضرت، شیخ، مرشد کر سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوتا ہوں دل میرا جاگ رہا ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے تو امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے تو امام اعظم محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پیچھے چلنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، جن کی ہر بات کو حجت ماننے کی دعوت ہم دیتے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں، یہ پکار ہم سناتے ہیں۔ لوگوں کسی فرقے کے پیچھے نہ جاؤ، کسی گروہ میں نہ پڑو، فرقہ بندی کے بت کو پاش پاش کر دو۔ کیوں؟ سورج چمک چکا ہے محمد الرسول اللہ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چراغ تو جلتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، موم بتیاں جلتی ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، بلب جلاتے ہیں جب اندھیرا ہوا کرتا ہے، اور جب سورج چمک جاتا ہے آب و تاب سے چمکتا ہے پھر کسی دیے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں سورج سراج منیرہ کی صورت میں محمد کریم کی نبوت کا چمک رہا ہے۔ اب کسی اور کی حاجت کہ ایسی کوئی شخصیت ڈھونڈیے جس کی ہر بات کو اپنے لیے ہم حجت مانے۔ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اب کسی اور کی حاجت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی وہ عظمتوں والے جن کی حفاظت بھی اللہ کیا کرتا تھا،
کیا شان تھی, کیا معجزات اللہ نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں. کفار مکہ آپ کے قدموں کو کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جس غار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. آخری نشان غار کے دہانے پہ ختم ہوتے ہیں. کفار کا مجموعہ یہاں پر کھڑا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا, کیا شان پائی سیدنا ابو بکر نے. غار کے بھی ساتھی, سفر کے بھی ساتھی, ہجرت کے بھی ساتھی, اپنی گود میں مصطفیٰ کو سلانے والے, ان کے مکھڑے کا دیدار کرنے والے, دنیا میں بھی ان کے ساتھی, حجرے میں بھی ان کے ساتھی, جنت میں بھی ان کے ساتھی. پیارے حبیب علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ کفار ان میں سے کوئی ایک آدمی صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑا لے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی, یہ ہمیں پالیں گے. ایک آدمی اگر اپنے قدموں کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے, وہ ہمیں پالے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی, اپنے صحابی اور اپنے پیار کرنے والے جانثار سے کہتے ہیں ابو بکر, ان دو کا تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن دو کا تیسرا اللہ ہوا کرتا ہے؟ ان دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جو دو اکیلے نہیں ہیں, ان کا مددگار عرش والا اللہ ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غم نہ کرو. ابو بکر کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا, ان میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا. اللہ نے کفار کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی, انہیں ایسا اندھا کر دیا کہ وہ ہمیں پا نہ سکے. اسی واقعے کو قرآن حکیم کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو جب غار کے اندر تھے اور ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن, غم نہ کرو ابو بکر, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ جس طرح محمد کے ساتھ ہے ابو بکر تیرے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور یہ آیت ابو بکر کی شان کے اندر بڑی عظیم آیت ہے. ابو بکر کی شان کا کیا کہنا کہ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے مصداق بنے. اس دو کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, پیارے نبی محمد کریم کفار کو دعوت بھی دیا کرتے تھے, کفار کے سامنے اپنے رب کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. ابو جہل کفار مکہ سے کہتا ہے کیا عجیب ماجرا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد حرام میں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہمارے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں. وہ ظالم کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم, اگر میں نے دوبارہ محمد علیہ السلام کو بیت اللہ میں سجدہ ریز دیکھ لیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ ظالم اس امت کا فرعون بکواس کرنے لگا کہ میں اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو کچل ڈالوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نماز پڑھنے لگے, حالت سجدہ میں پہنچے. ابو جہل آگے بڑھا, چند قدم آگے بڑھنے کے بعد چیختا اور چلاتا ہوا الٹے قدموں دوڑنے لگا. اس کے ساتھیوں نے کہا تو نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا, اب واپس کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا تم کیا جانتے ہو, میرے اور اس کے درمیان آگ کی بہت بڑی خندق حائل ہو گئی اور میں نے پروں والی مخلوق کو دیکھا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے. پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر آج ابو جہل آگے بڑھتا اللہ کے فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے, یہ ظالم آپ کی گستاخی کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے, آگ کی خندق کو پاتا ہے, فرشتوں کو موجود پاتا ہے, پھر روتا ہوا چیختا ہوا نامراد ہو کے لوٹتا ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آگے قدم اٹھاتا اللہ کے ملائکہ اس کو کاٹ ڈالتے. اسی واقعے کو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے, سنیے.
أرأيت الذي ينهى, بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو میرے بندے کو روکتا ہے, عبدا اذا صلى, جبکہ وہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے, وہ میرے سامنے جھک رہا ہے, نماز ادا کر رہا ہے, اور یہ ابو جہل اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. أرأيت إن كان على الهدى, بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو, او امر بالتقوی, یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. أرأيت إن كذب وتولى, بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو. ألم يعلم بأن الله يرى, کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یہ میرے بندے کے اوپر گندی نیت اور برے ارادے سے بڑھ رہا ہے, تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية, یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصية كاذبة خاطئة, ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ, یہ اپنے مجلس والوں کو, جن کفار کے سامنے یہ شیخی مار رہا تھا, یہ اپنے ساتھیوں کو, مجلس والوں کو پکار لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلائیں گے. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. یہ ظالم اس برے ارادے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے آگے بڑھتا ہے, تو اللہ اس کے اس سارے واقعے کو قرآن حکیم میں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اور پیارے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہاں پر آگ ابو جہل کے آگے آ گئی, آگ کی خندق اس کے سامنے ظاہر ہوئی. صحیح بخاری میں سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے بھیجا تھا, اس کو قتل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے اور وہ سمجھے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہ اب زمین آ گئی ہے, حالانکہ ابھی سیڑھیاں باقی تھی, اس سے گر کے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی, جس کو انہوں نے کپڑے سے باندھ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ پنڈلی ٹوٹ گئی. پیارے نبی کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ, آپ نے اپنا دست مبارک سیدنا عبداللہ کی پنڈلی پہ رکھا, پنڈلی پہ پھیرا. وہ فرماتے ہیں پھر میری پنڈلی ایسے جڑ گئی جیسے کبھی یہاں سے ٹوٹی ہی نہیں تھی. جس کے ہاتھ کی برکت کا کیا کہنا, جن کے وضو کیے ہوئے پانی کی برکتوں کا کیا کہنا, جن کے منہ سے نکلی ہوئی کلی کے پانی کا کیا کہنا. اتنی عظمتوں اور شانوں والے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کو تلاش کرتے پھریں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننی ہے تو آئیے صحیح مسلم کا کے اندر موجود یہ روایت سنیے. سیدنا جابر سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اب بھی اس پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. کوئی ہے پیر و بابا, کوئی ہے شیخ و مرشد, کوئی گدی نشین, کوئی سجادہ نشین, کوئی درگاہوں کو چلانے والا, کوئی سلسلہ قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, رضویہ, نوریہ, سہروردیہ کا بانی, جس کو رب کے پتھر سلام کرتے ہو. یہ شان ہے تو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا. صحیح مسلم میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جس سال تبوک کی جنگ تھی, تبوک کا مارکا تھا. ہم پیارے حبیب کے ساتھ نکلے. اس سفر میں آپ نے ظہر اور عصر نماز کو ملا کر پڑھا, پھر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی. ایک دن نماز میں اللہ کے نبی دیر سے آئے اور ظہر و عصر کو ملا کر پڑھا, پھر اندر چلے گئے, پھر دوبارہ آئے, مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا اور فرمایا تم کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے. دن چڑھے اس چشمے پر پہنچو گے, تم میں سے کوئی تبوک کے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں, میرا انتظار کرنا. سیدنا معاذ فرماتے ہیں ہم تبوک کے اس چشمے پر پہنچے, ہم سے پہلے 2 آدمی پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے ان سے پوچھا تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟
انہوں نے کہا ہم تو اس کو ہاتھ لگا چکے ہیں. آپ نے ڈانٹا ان کو, اور پھر صحابہ نے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ پانی جوتے کے تسمے کے برابر باریک تھوڑا سا پانی آ رہا تھا. تھوڑا سا پانی اکٹھا کر کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ مبارک دھویا اور پھر اس پانی کو واپس اس چشمے میں ڈال دیا. پیارے نبی نے اپنا مبارک چہرہ دھو کر اس پانی کو دوبارہ اس باریک سی لہر جو پانی کی نکل رہی تھی تسمے کے برابر اس پانی کے اندر اڈیل دیا. صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کا انڈیلا ہوا پانی ابھی اس چشمے میں گرنا تھا تو چشمہ جوش مار کر تیزی سے بہنے لگ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے اس سے پانی پیا. صحابہ کے جانوروں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی باغوں کو بھر دے گا. یہ پانی اتنا زیادہ ہوگا جو ابھی ہلکا سا بہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ باغوں سے بھر دے گا. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کے پیارے چہرے سے لگ کر گرنے والا پانی اس چشمے پہ گرتے ہی وہاں سے پانی جوش مار کے بہنے لگا. اور آج آپ کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ثابت ہوئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے تبوک کو دیکھا ہے جو ہرا بھرا ہے, جو باغات سے بھر گیا ہے, اور پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ چشمہ باغات کو بھر دے گا. 30,000 کے قریب صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. 30,000 کے تعداد کا یہ لشکر وہ سب کا سب اسی چشمے سے سیراب ہوتا رہا. بخاری و مسلم میں سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے, فرماتے ہیں ہم 130 آدمی پیارے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کھانے کی کوئی چیز ہے, کچھ کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ایک سا نکلا, دوسرے آدمی کے پاس بھی اتنا ہی نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس سب کو گوندھ لیا گیا. اچانک ایک مشرک آیا لمبے لمبے بالوں والا, بکریوں کو ہانک رہا. آپ نے اس سے کہا تو ہمیں ہدیہ دے گا یا بیچے گا؟ ان بکریوں میں سے کچھ ہدیہ دے گا یا بیچے گا؟ اس نے کہا نہیں میں تو بیچوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی, اس کا گوشت تیار کیا, پھر آپ نے اس بکری کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا. بکری کی کلیجی کتنی ہوتی ہے؟ 2 کلو 2.5 کلو. 130 صحابہ ہیں. پیارے نبی کا معجزہ دیکھیے, آپ نے حکم دیا اس بکری کی کلیجی کو بھونو. صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم 130 صحابہ میں سے پھر کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو. وہ تھوڑی سی کلیجی سب کے اوپر کافی ہوئی اور سب نے اس کلیجی سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا. پھر آپ نے 2 پیالوں میں گوشت نکالا, ہم سب نے ان 2 پیالوں سے گوشت کھایا لیکن وہ کھانا کم نہ ہوا, اور پھر ان پیالوں کو ہم نے اپنے اونٹ پہ لاد لیا. پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں والے رسول, محبتوں والے رسول, خوشبوؤں والے رسول. آپ کی خوشبو کا کیا کہنا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو میں موجود نہیں تھی. صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا, ہمارے سامنے کچھ بچے بھی آئے. آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ لگایا, دست مبارک لگایا, اور پھر میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو محسوس کی جو جیسے گویا آپ نے خوشبو کے ڈبے سے اپنا ہاتھ نکالا ہو. پیارے نبی کے ہاتھ میں ایسی خوشبو جیسے گویا خوشبوؤں کے ڈبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا. صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے, سو گئے. آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آیا, میری والدہ دوڑی اور ایک شیشی اٹھا کر لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اس ڈبیا کے اندر بند کرنے لگ گئی. پیارے نبی کی آنکھ کھل گئی, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے انس کی ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کے پیارے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ ہم آپ کے پسینے کو خوشبو میں ملا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے پیارے نبی کو چھوڑ کر کس کو پکڑا ہے؟ جن کی بدبو 2 میل سے آتی ہے، جن کو نہانا نصیب نہیں ہوتا، جن کی مونچھیں بڑی ہوئی، جن کے سر کے بال اتنے لمبے بڑے ہوئے 6 فٹ، کلو جوؤں سے بھرے ہوئے، جو کہتے ہیں پیر جی نے منع کیا نہانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اگر نہا لیا تصوف کی ساری میل اس گدڑی کے ساتھ نکل جائے گی۔ جن کو نہانا نصیب نہیں ہوتا، جن کو منہ دھونا نصیب نہیں ہوتا، جن کو تن ڈھانپنا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی گلیوں کے کنارے پہ ننگ دھڑنگ ملنگ چلتے ہوئے، کسی سے پوچھو جی یہ کون ہے؟ ان کو کچھ نہیں کہنا، پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، بڑے پہنچے نے بابا جی، ہم بھی مانتے ہیں پہنچے ہوئے، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھا کھو میں۔ کس کو چھوڑا اور کس کو پکڑا؟ صحابی آتے ہیں، در مصطفیٰ کو بجاتے ہیں، پیارے حبیب کا پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے تمہارے آقا گھر پہ نہیں ہے۔ صحابی لوٹتے ہیں، فرماتے ہیں پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ محمد کہاں تشریف لے گئے۔ جس گلی سے خوشبو آ رہی تھی میں اسی خوشبو کے پیچھے چلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ یہ خوشبو والے رسول، یہ پیارے حبیب، یہ عظمتوں والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کو چھوڑ دے جس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جس کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، جس کا پیارا ہاتھ نہ اتنا نرم ریشم ہوتا ہے، نہ اتنا نرم ریشم کے اندر نرمی ہے جتنی نرمی محمد کی ہتھیلیوں میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو چھوڑ کے پکڑے کس کو؟ ان کو چھوڑ کے پیچھے کس کے چلے؟ جن کے جنتی ہونے کی بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی پیر فقیر کی معصومیت کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہی بات ہمیں دی ہے، پیارے نبی نے ایک ہی فرمان ہمیں سنایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کر، جب تک ان 2 کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اے مسلمان بھائی، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو آؤ مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو، پیارے نبی کی تباہ کرنی شروع کر دو۔ یہ اختلاف کی بات تو نہیں نا، یہ لڑائی کی بات تو نہیں، یہ انتشار کی بات تو نہیں۔ ہر پیر و فقیر بزرگ و بابے کی عزت کرو، لیکن حرف آخر اتباع کا ماجرا جب بھی آئے گا وہ صرف ایک ہستی کے ساتھ کرو، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔